بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے سال کی آمد ہے، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس کا ہم عہد کریں۔ جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اس دور کو انگریزی میں کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم، یعنی ایک ایسا دور جو ماڈرن سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے۔ یعنی ماڈرن ایج میں تو پھر بھی کوئی ڈیفینیشنز تھیں، کوئی باؤنڈریز تھیں۔ پوسٹ ماڈرنزم میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی کوئی ایکچولی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا زاویہ ہے۔ تو اگر تقریباً 8 ارب لوگوں کی آبادی ہے تو 8 ارب ہی بقول اس نظریے کے 8 ارب آپ کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اس ڈیفینیشن میں اس دور میں لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہیں رب کائنات کی کوئی جگہ نہیں ہے بظاہر۔ اگر اللہ کی جگہ نہیں ہے تو پھر نہ قیامت کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ کو ماننا، قیامت کو ماننا قرآن نے لازم و ملزوم قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے سورہ البقرہ میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کو مانو اور قیامت کو نہ مانو، کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب آپ نے نہ رب کو مانا تو پھر قیامت گئی تو پھر قرآن بھی گیا، یعنی زبور، تورات، انجیل اور قرآن یہ بھی ضائع، یہ تو اس کے بھی معنی نہ رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ اس کے ساتھ کہ انبیاء کا کوئی رول ہی نہ رہا۔ اور یہ جتنے انبیاء آئے بے شک دنیا میں مشہور ہیں، نوح علیہ السلام کا نام، لوط علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ جو نامور انبیاء ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بے معنی ہو گئے پھر۔ اچھا، اس کو قرآن بڑی اچھی طرح ایک تشبیہ دیتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے، یعنی وہ پری ہسٹورک ٹائمز ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ نوح علیہ السلام کس زمانے میں تھے۔ اس وقت بھی جب انہوں نے یہ پیغام اپنے لوگوں کے سامنے رکھا وحدانیت کا، اور یہ کہ قیامت آئے گی، انہوں نے ایک لفظ بولا جو قرآن جس کو کہتا ہے اساطیر الاولین، یعنی یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہیں۔ تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے اس پوسٹ ماڈرنزم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا رب تھا، مان لیا there was a God، بٹ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ نے ٹھیک ہے کائنات بنائی ہوگی، سارے لاز بنائے ہوں گے، فزیکل، کیمیکل اینڈ بایولوجیکل لاز، لیکن اب وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مداخلت نہیں کرتا۔ اچھا، اس سارے زاویے میں، نظریے میں جو ایک مدھم پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے عین منسلک ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا، یعنی آپ نماز کا نام لیں گے تو لوگ کبھی کبھی مسکرا بھی دیتے ہیں، یار آپ کیا نماز کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں، مسلمان پسے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا اخلاقی کردار نہیں ہے، نماز پڑھ لیں گے، پہلے ذرا اپنے آپ کو ٹھیک تو کر لیں۔ اور اسی کے ضمن میں قرآن شریف ہے کہ سمجھ کے پڑھنا، تو وہ بھی اٹ ڈزنٹ میکس مچ سینس کہ کیا پڑھ کے کرنا ہے۔ اور جو ہمارے جو علماء کرام کا جو رول ہے وہ انفارچونیٹلی بہت نیگیٹو رول ہے، کہ انہوں نے جو پروپیگیٹ کیا ہے، جو قرآن پھیلایا ہے، جو اس کی تفسیر کی ہے، تعویل کی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جھگڑے ہیں اور بہت سے فرقے ہیں۔ لیکن اس سب چیزوں کے ڈسپائٹ آل دس، میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں، اس دور میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے پڑھا لکھا دیا، جس کو ہمارے والدین کہتے تھے 16 جماعت پاس، یعنی انٹر کے 12 سال اور 4 سال، 16 جماعت پاس ہیں جی، بہت پڑھا لکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اس دور میں پڑھا لکھا دیا، عقل کا شعور دے دیا، حالانکہ پڑھے لکھے جاہل بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تقاضا کیا جاتا ہے جب آپ تعلیم حاصل کریں کہ آپ کو ایک عقلی شعور بیدار ہو گیا، یعنی آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، آپ کو حق نظر آنا چاہیے، باطل نظر آنا چاہیے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کو حق نظر آنے کے باوجود آپ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے ایسے شخص کو ایک بدترین جانور سے
تشبیہ دی ہے سورہ انفال میں کہ وہ بدترین جانور ہیں، دوز ڈیف اینڈ ڈمب ہو ڈو ناٹ یوز ریزننگ. تو اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اس دور میں اور اس نئے سال میں انشاءاللہ یہ اپنے آپ سے عہد کریں گے، اپنے آپ سے ہم تمام سوالات خود پوچھیں گے. یعنی رب کدھر ہے؟ نہیں نظر آتا نا، کدھر ہے اللہ؟ ہاؤ ڈو وی پرسیو گاڈ؟ قیامت کس طرح آنی ہے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں جس سے ہم اس چیز پر استنباط کر سکتے ہیں کہ قیامت آنی ہے؟ قرآن اگر کہتا ہے میں قرآن ہوں، کس طرح قرآن ہے؟ انبیاء اگر ہیں وہ کس طرح ہیں؟ یعنی اگر حضور علیہ السلام ابو جہل کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ان کو فرما رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو حضور علیہ السلام کا کوئی حلیہ تو نہیں بدلا نا کہ کچھ ایسی چیز ہو گئی کہ رسول بن گئے، ایک شخص ان کو کہہ رہے ہیں. تو وہ کوئی نشانیاں ہیں جس نشانی پر آپ مانتے ہیں کہ یہ رسول. مثلا قرآن کی ایک نشانی بڑی اچھی، جو مکہ والے تھے، جو جہاں حضور علیہ السلام 40 سال رہے ایک چھوٹے سے ٹرائب میں، قبیلے میں، اور 40ویں سال ان کو نبوت اب حاصل ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط بات کرتے ہیں، یہ خود گھڑ کے لا رہے ہیں. تو اللہ نے ایک نشانی بیان کی بڑی خوبصورت سورہ یونس میں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کتنی زبردست دلیل دی اللہ نے، اور عقل پر مبنی، کہ تمہارے یہ ساتھی جو محمد ہے بن عبداللہ، اب محمد رسول اللہ ہیں علیہ السلام، تو کبھی ایسی حرکتیں کرتے دیکھے؟ تو عقل والوں کے لیے اس میں نشانی. تو بہرحال میرا آپ کو پیغام یہ ہے، ہم اپنے دین پر بہت زیادہ سوال کریں گے. دیکھیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سوال کرنے کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس کو، یعنی ہومو سیپین آدم جو ہے، اس کو میں فری ول دوں گا، خلیفہ بناؤں گا، یعنی ریپرزینٹیٹیو بناؤں گا اپنا دنیا پر، اور ایک فری ول ہوگی کہ اچھائی کرے، برائی کرے، اس کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا، دیکھیے فرشتوں نے اللہ کی اس اتنے بڑی اسکیم پر یہ نہیں کہا سبحان اللہ، اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، بڑی بات ہے جی، نعرہ جو ہمارے محفل میں ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور یہ آنسو بہنا شروع ہو گئے فرشتوں کے. نہیں، فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیا حضرت آدم کے ذریعے. اس کی ڈیٹیلز ہیں، بہرحال وہ جواب دیا. جب وہ جواب ملا تو تمام فرشتے سمجھ گئے کہ جی بڑی اچھی اسکیم ہے آپ کی، کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو اس فری ول کے باوجود، یعنی نیلسن منڈیلا بنیں گے، جناح بنیں گے، بڑے بڑے لوگ بنیں گے. تو یعنی جس کو قرآن بہرحال کہتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین بنیں گے. تو فرشتے سمجھ گئے کہ اٹس اے بریلینٹ اسکیم، اینڈ جس پر اللہ نے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر دیا. لہٰذا ہم سوال کریں گے، یہ ہمارا حق ہے سوال کرنا. ہم نے سوال کرنا ہے، رب کدھر ہے، قیامت کدھر ہے، قرآن کیوں ایسا قرآن ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے. اور نبی علیہ السلام، یہ تمام انبیاء صحیح تھے کیا تھا؟ کیونکہ ان سب ایز اے طالب علم ہم کریں گے، یعنی ہم تعصب لے کر نہیں کریں گے، ہم طالب علم کی حیثیت سے، کھوجی کی حیثیت سے کریں گے، اور اس کی جانچ پڑتال ہم اپنی نشانیاں دیکھ کر کریں گے جو ارد گرد ہیں. کہ ایک بات، اور سارے سوال کے جواب آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ پاک کا بہرحال وعدہ ہے قرآن میں بڑا خوبصورت، کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا، those who will strive in my way, certainly I will open up my ways on them. میں اپنے راستے ان پر کھول دوں گا. لہٰذا ہم نے طالب علم ہونا ہے، ہم نے اپنی ضمیر کی آواز سننی ہے، ہم نے ارادہ کرنا ہے یا اللہ ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تیرے بتائے ہوئے طریقوں سے، دوسرے طریقوں سے نہیں. اچھا، دوسری چیز جو بہت ضروری، میں دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس سال ہم عہد کریں کہ یہ ہماری ساتھ کاوش چلتی رہے گی، ہم اپنے رب کے لیے جو اس کی چاہت ہے ہمارے لیے کہ اس کی یاد کے لیے نماز پڑھیں. یہ سورہ طٰہٰ کی 14 آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو. ہم نے اللہ پاک کے لیے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی. میں آپ کے سامنے ایک بہت آسان پہلو نماز کا رکھنا چاہتا ہوں. جو فرض نماز ہے، فرض نماز کون سی ہے؟ فجر کے 2 فرض،
ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض، یہ فرض ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ یہ پڑھو گے تم میرا حق ادا کرو گے، میری ربوبیت کا حق، میرا شکر ادا کرنے کا حق، میری یاد کرنے کا حق ادا کرو گے آن مائی ٹرمز۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم فرض نماز سے شروعات کریں، جو اس کے ساتھ نفل ہیں، جب ہمارا دل اور بھی لگ جائے گا ہم اس کو اور بھی پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو ان فرض کے علاوہ جو ایکسٹرا نفل جو پڑھے گا، جنت میں اللہ اس کو گھر نصیب کرے گا۔ تو ضرور لیجئے، فرنج بینیفٹس ہیں اس کو ضرور اویل کیجئے۔ تو آئیے اس سال ہم ان 2 چیزوں کا انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں گے، ترجمہ سے، اور ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ ہائی لائٹر ہوتا ہے نا، ہائی لائٹر رکھیں، خوب ہائی لائٹ کیجئے، سوال بنائیے، سوال پوچھئے، اس کی کھوج لگائیے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ سوال کہاں اٹھانا شروع ہو گئے، یہ تو آپ گمراہ ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، سوال نہ کرنا دراصل گمراہی کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جگہ جگہ بارہا قرآن میں لکھا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے جب آپ ترجمہ سے پڑھیں گے کہ اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے، تدبر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، سننے والوں کے لیے نشانی ہے، دیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، دانشمند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ سب وہ ایٹریبیوٹس ہیں ان لوگوں کے جو سوال کریں گے سمجھنے کے لیے ایز اے طالب علم۔ آئیے سال کو اپنے لیے بہت فروٹفل بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارا سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔